بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب مومنین کی خدمت میں جشن شہزادہ علی اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے سب مومنین کی طرف سے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جوانوں کے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ جو بھی جوان امام تک پہنچنا چاہتا ہے بہترین راہ علی اکبر ہے، بہترین سیرت علی اکبر ہے۔ امام کے ساتھ ایک جوان کیسے وفادار ہو سکتا ہے، کس طریقے سے اپنے امام کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے، یہ علی اکبر علیہ السلام نے سکھایا۔ علی اکبر علیہ السلام کی شباہت کے بارے میں ایک روایت جو خود امام حسین علیہ السلام سے ہے کہ یہ میرا بیٹا صلی اللہ کہ یہ میرا بیٹا خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک، تمام انسانوں میں جو سب سے زیادہ پیغمبر کی شباہت سے قریب ہے وہ صرف اور صرف علی اکبر، اسی لیے ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یعنی اشبہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو پیغمبر کے جیسا ہے، شبیہ ہے، لیکن مکمل شبیہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین، امام حسن کا آدھا بدن پیغمبر سے شباہت رکھتا ہے، امام حسین کا آدھا حصہ پیغمبر سے شباہت رکھتا ہے۔ یہ دونوں بھائی، دونوں امام جب ملتے ہیں تو پیغمبر کی شبیہ بنتی ہے، لیکن علی اکبر تنہا ایسا وجود ہے جو پیغمبر سے شباہت، اسی لیے کہا اشبہ، یعنی کوئی ہے جو پیغمبر سے شباہت رکھتا ہے۔ اور ہمیں جو ہے ملتا بھی ہے کہ امام حسن آدھا جسم آدھا بدن شباہت رکھتا تھا پیغمبر سے، امام حسین کا آدھا، لیکن علی اکبر سراپا ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ علی اکبر حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی شباہت رکھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ علی اکبر علیہ السلام حضرت فاطمہ سے بھی شباہت رکھتے تھے، یہ روایت ہے ہمارے پاس۔ اور فرماتے تھے امام حسن، جب بھی مجھے جس طریقے سے کہتے تھے نانا کے دیدار کا شوق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کی زیارت کرتا تھا، اسی طرح سے جب مجھے اپنی ماں یاد آتی تھی، ان کے دیدار کا شوق ہوتا تھا، تب بھی میں علی اکبر کی طرف نگاہ کرتا۔ اور علی اکبر کی شباہت جہاں پیغمبر سے ہے، جہاں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، وہیں پر علی اکبر کی شباہت امام علی سے بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ شعبانیہ، بیچ خطبے میں درمیان میں امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب ملا
حرام چیزوں سے بچنا، محرمات سے بچنا بہترین عمل۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، تو مولا نے سوال کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ نے جواب دیا، اس رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اس ماہ رمضان میں ایک عظیم حادثہ پیش آنے والا ہے، اے علی آپ کی دھاڑی سر کے خون سے اس کا خضاب ہوگا، آپ کا سر، آپ کی شہادت اس مہینے میں واقع ہوگی۔ تو مولا کائنات ایک ہی سوال کیا، کیا اس وقت جب مجھے ضربت لگے گی میرا دین سالم ہوگا؟ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، مجھے دین کی پرواہ ہے، کیا علی کا دین سالم ہوگا؟ تو جواب ملا بالکل یا علی آپ کا دین۔ پھر کہا مجھے پھر اب موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، میں تیار ہوں اس موت کے لیے۔ یہ امام علی کے بارے میں روایت کہتے ہیں جب کاروان امام حسین چل رہا تھا تو ایک جگہ پہنچے، ایک منزل بنی مقاتل۔ جب یہ قافلہ، اب امام علی کی شباہت دیکھ لے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے امام علی نے کیا کہا، اب علی اکبر کی طرف آئیے۔ بنی مقاتل سے جیسے ہی قافلہ چلا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو زین پہ رکھا، گھوڑے کی گردن پہ رکھا، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، جیسے امام حسین بیدار ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین، 3 بار امام علی نے یہ کلمات دہرائے، یہ ذکر دہرایا۔ تو علی اکبر علیہ السلام نے سوال کیا، یا ابت جعلت فداک لما حمدت اللہ واسترجعت، میرے بابا میں آپ پر قربان جاؤں، آپ نے کیوں الحمدللہ اور کلمہ استرجاع پڑھا؟ کہا بیٹا ابھی میں نے جیسے ہی تھوڑی آنکھ لگی، ایک آواز آئی، یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے وہاں پر کیا میرا دین سالم رہے گا؟ تو علی اکبر نے کیا کہا، بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہاں پر کیا میرا دین سالم رہے گا؟ یہاں پر بیٹا سوال کر رہا ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو بابا نے کہا بالکل ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہاں علی مولا نے کہا مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، یہاں علی اکبر نے کہا مجھے موت سے اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ شباہت ہے۔ دوسری شباہت علی اکبر کی امام علی سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کے بارے میں کہا فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، علی کے گوشت میں، خون میں عشق خدا بھرا ہوا ہے، علی کا وجود عشق خدا سے لبریز ہے۔ جب علی اکبر نے اجازت مانگی میدان کارزار میں جانے کی، روایت کہتی ہیں بیویاں آئیں، چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیرا، گریہ زاری شروع ہوئی۔ امام حسین نے ان بیویوں سے کہا دعنہ، علی اکبر کو چھوڑ دو، فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي اللَّهِ وَمَقْتُولٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، علی اکبر کو چھوڑ دو، علی اکبر کے گوشت میں، خون میں عشق خدا بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر نے کس کے لیے کہا؟ علی کے لیے کہا۔ امام حسین نے وہی جملہ کس کے لیے کہا؟ علی اکبر کے کہا۔ بس علی اکبر عشق خدا میں اپنے دادا، اپنے جد امیر المؤمنین سے شباہت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس روایت ہے۔ دوسری شباہت، ویسے پیغمبر سے شباہت آپ نے بہت سنی ہے، تو میں نے اسی وجہ سے دوسری شباہت۔ تیسری شباہت امام علی سے، علی اکبر کی، امام علی کے بارے میں ملتا ہے جب ابن ملجم لعنت اللہ علیہ نے امیر المومنین علیہ السلام پر ضرب لگا،
امیر المؤمنین علیہ السلام سر مبارک شکافت ہو گیا سجدہ کی جگہ تک، یہ روایت ہے۔ جب ہم کربلا اور مقتل کی کتابیں پڑھتے ہیں اور علی اکبر علیہ السلام کا شہادت کا ذکر پڑھتے ہیں، تذکرہ پڑھتے ہیں، تو علی اکبر کی شہادت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ علی اکبر کے سر پر ایک ایسی ضربت لگی، علی اکبر کا سر مبارک شکافت ہوا پیشانی تک۔ یہ دیکھیے کیا مماثلہ۔ وہاں امیر المومنین کا سر مبارک شکافت ہوا پیشانی تک، یہاں علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے ان کا سر شکافت ہوا پیشانی تک۔ تو شباہت ہے، جیسی ضربت دادا کو لگی، امیر المومنین کو لگی، ویسی ہی ضربت سے علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ شباہت امیر المومنین کے بارے میں ملتا ہے، ایک صلوات پڑھیے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک دن بہت زیادہ گریہ وزاری کر رہے تھے۔ جب ان سے علت پوچھی گئی آپ کیوں رو رہے ہیں، گریہ کی وجہ کیا ہے، کہا آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا امیر المومنین، میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ کی نعمتیں مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے امیر المومنین کتنے مہمان نواز تھے۔ اب آئے علی اکبر پر۔ علی اکبر کا ایک لقب ہے نار القرا۔ نار القرا، نار القرا یعنی چھت پر آگ روشن کرنا، آتش روشن کرنا۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ اگر کسی کے گھر پر آگ روشن ہوتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب خانہ یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی میرے گھر کے نزدیک سے مہمان جا رہا ہے، فقیر جا رہا ہے، مسکین جا رہا ہے، محتاج جا رہا ہے، وہ اس گھر میں تشریف رکھے۔ جب ہم نے تاریخ پڑھی تو علی اکبر اپنے گھر کے اوپر آگ جلاتے تھے، آگ روشن کرتے تھے، تاکہ جو علی اکبر کے گھر کے سامنے سے فقیر گزرے، محتاج گزرے، وہ آئے علی اکبر کے گھر میں داخل ہو جائے۔ جس طریقے سے امیر المومنین مہمان نواز تھے، اسی طریقے سے علی اکبر بھی مہمان نواز تھے۔ اہل بیت کے اولادوں میں کسی ایک بھی اولاد کا لقب نار القرا نہیں ہے سوائے علی اکبر کے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، صرف علی اکبر کا یہ لقب ہے نار القرا، یہ لقب صرف ان کو ملا ہے۔ اتنے علی اکبر مہمان نواز تھے، ہر وقت چاہتے تھے کہ میری یہ جوانی اسلام کے کام آئے، لوگوں کے کام آئے، میں خدمت خلق کر سکوں، خدمت دین کر سکوں۔ کبھی بھی علی اکبر نے نہیں چاہا اور نہ سوچا کہ میں جوان ہوں، ابھی میری جوانی کی عمر ہے، میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، تب خدمت خلق انجام دوں گا۔ علی اکبر نے نہیں سوچا، کہا میں جوان ہوں اور میں تا قیامت تک آنے والے جوان نسل کے لیے مثال بنانا چاہتا ہوں کہ ایک جوان کے اندر کتنا جذبہ اسلام کا، خدمت خلق کا اور اپنے امام کے لیے ہونا چاہیے۔ آج کے جوان موبائل میں، فیس بکس میں، انسٹاگرام پر 24 گھنٹہ رہ کر علی اکبر کو اپنا رول ماڈل نہیں کہہ سکتے۔ جو جوان 24 گھنٹہ موبائل چلا رہا ہے، علی اکبر سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ جو جوان امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے، کوشش نہ کرے، اس جوان کا علی اکبر سے کیا مطلب؟ جو جوان وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، وقت کے امام کا دفاع کیسے کیا جائے یہ علی اکبر سے نہ سیکھے، اس جوان کا علی اکبر سے کیا مطلب؟
بہت سی بات ہے. وہ جوان اگر علی اکبر کا نوحہ پڑھتا ہے تو رسمی طور پر پڑھتا ہے، وہ ایک رسم نبھا رہا ہے، اس نے حقیقت میں علی اکبر کی جوانی کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ کو علی اکبر، روایت میں بھی ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ عبادت گزار جوان پسند ہے. بوڑھے کی عبادت سے زیادہ اللہ کو جوان کی عبادت پسند ہے. اور علی اکبر کی عبادت کا جب ہم دیکھیں گے تو کیا کمال ہے، اور اللہ علی اکبر کو کتنا چاہتے تھے. خدا کے نزدیک علی اکبر کا کیا مقام تھا کہ جیسے ہی اس زمانے میں، اس فصل میں جب انگور کا موسم نہیں تھا، انگور کا موسم ختم ہو چکا تھا، اس جوان کے اندر جس کے گوشت میں، خون میں عشق خدا ہے، اپنے بابا سے چاہا بابا مجھے انگور چاہیے. اور جانتے بھی ہے انگور کا موسم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسی چیز کی خواہش وقت کے امام سے کر رہا ہے کہ مجھے انگور ہی چاہیے. کہتے ہیں مسجد میں تھے، امام حسین نے مسجد کے ایک ستون کی طرف ہاتھ مارا، وہاں سے انگور اور کیلا علی اکبر کے لیے نکلا. یہ روایت ہے، کیلا بھی اور انگور بھی. کس کے لیے؟ شہزادے کے لیے. اللہ نے وہ کیلا اور انگور کس کے لیے دیا؟ علی اکبر کے لیے دیا. امام حسین کی خواہش انگور کی نہیں تھی، یہ علی اکبر نے خواہش ظاہر کی تھی، مجھے انگور چاہیے. امام نے نہیں کہا مجھے چاہیے، اللہ نے علی اکبر کی خواہش کا احترام رکھا، کیونکہ مجھے یہ جوان بہت عزیز ہے، اس کا وجود عشق خدا سے بھرا ہوا ہے. اب یہ اللہ سے اگر بے موسم چیز میں کوئی چیز مانگ رہا ہے، میں اللہ ضرور اس جوان کو عطا کروں گا، کیونکہ یہ جوان صرف اور صرف مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے چاہتا ہے. اور اس طریقے سے عشق خدا میں غرق ہو چکے ہیں علی اکبر کہ بابا سے کہہ رہے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا میرے خون سے اللہ کا نام بچ جائے گا؟ کیا میرے خون سے اسلام کا نام باقی رہے گا؟ کیا میرے خون سے ولایت تا قیامت باقی رہے گی؟ کیا میری جوانی سے ولایت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی؟ کہا بیٹا بالکل، پھر مجھے یہ جوانی نہیں چاہیے، میں اس جوانی کو اللہ کے نام پر، اسلام پر، ولایت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. علی اکبر کو جوانی نہیں چاہیے. اور کیسا جوان؟ جب ہم کہتے ہیں علی اکبر ہم شکل پیمبر تھے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے پیمبر کتنے خوبصورت تھے ظاہری طور پر اس کا مطالعہ کرنا ہے. شباہت علی اکبر ایسے سمجھ میں نہیں آئی، خلقاً و خلقاً و منطقاً. سب سے پہلے ان تینوں چیزوں کے بارے میں پیمبر کے متعلق کتنی روایتیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے. کہ پیمبر کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر کسی کو چمکتا سورج دیکھنا ہے وہ آئے پیمبر کے چہرے کی زیارت کرے. کہتے ہیں پیمبر علی اکبر کا چہرہ کس سے مشابہ ہے؟ پیمبر سے. پیمبر کے چہرے کے بارے میں کیا ہے؟ کسی کو چمکتا سورج دیکھنا ہے وہ آ کے کس کے چہرے کو دیکھے؟ پیمبر کو چہرے کو دیکھے. اب اگر امام حسین کے زمانے میں کسی کو چمکتا سورج دیکھنا ہے وہ علی اکبر کی طرف دیکھے. پڑھیے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ خلقاً اخلاق تو پڑھیں پیمبر کا اخلاق کیا ہے. پیمبر کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ سند خود خدا نے دی ہے، انک لعلی خلق عظیم. قرآن کی آیت ہے، سرٹیفکیٹ دی. اب آپ دیکھیے
پیغمبر کے بارے میں یہ ہے تو علی اکبر کے اخلاق کا کیا کمال ہے. اور آج کا جوان دیکھیے، سامنے سے داڑھی سفید ہے، بال سفید ہے، بزرگ انسان چل رہا ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے اس کے دل میں بزرگ کے لیے. عالموں کی چھوڑیے، ہم لوگوں کی چھوڑیے، اسلام میں ہے کہ جس کے بال اور داڑھی جس کی سفید ہو اس کا احترام کیا جائے، اس کی حرمت کا لحاظ کیا جائے. اب دیکھیں کس بزرگ کی حرمت کا اس زمانے میں لحاظ رکھا جا رہا ہے. کون سا جوان ہے جو ان بزرگوں کی احترام میں سگریٹ چھوڑ رہا ہے؟ نہیں، یہاں سے ایک بزرگ جا رہے ہیں، چلو میں ان کے احترام میں سگریٹ نہیں پیوں گا. اب تو ڈبل پی جا رہی ہے، ہم دیکھیں کون کیا کہتا ہے. ایک کے بدلے 2 سگریٹیں پی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ ایسا جوان کا رشتہ علی اکبر سے کچھ نہیں ہے، جان لیجیے. اگر کوئی جوان داڑھی سفید ہوئے رکھے ہوئے آدمی سے، جس کے بال سفید اس کی بے احترامی کرتا ہے، اس کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، یہ 100% 100% پکی بات ہے، یقینی ہے کہ اس کا علی اکبر سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کوئی پھر وہ کتنا بھی دعویٰ کرے، دعویٰ سے کچھ نہیں ہے. دعویٰ بہت کر رہے تھے امام حسین سے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے امام ہیں. ہزاروں میں خط لکھے گئے، آپ آئیے، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں. دعویٰ اور خط لکھنے سے ہم امام کے حقیقی چاہنے والے نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ وہاں سے آواز آنی چاہیے. لہذا مومنین کرام، ہمیں چاہیے اس زمانے میں جہاں یہ مجالس امر ولایت کو زندہ کرتی ہے، مجالس ہو، محافل ہو، یہ سب ولایت کے امر کو زندہ کرتی ہے. 2 ہی چیزیں یہ کر سکتی ہے، یا تو احیاء کے 2 معنی ہیں، یا ایک ایسا امر جو ختم ہو چکا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، یا یہ کہ زندہ ہے لیکن اس طریقے سے زندہ نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے. مجالس و محافل کا انعقاد اس وجہ سے کیا جا رہا ہے اس ولایت کو اسی طریقے سے زندہ کیا جائے جس طریقے سے یہ ولایت زمانے میں زندہ ہونی چاہیے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ولایت زندہ ہے. یہ محافلیں لوگوں کو حقیقی ولایت اور امام وقت کی طرف لے جانے کے لیے ہے. اب اگر محفل اور مجلس لوگوں کو وقت کے امام کی طرف نہ لے جائے، اس محفل اور مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. بس یہ کہ آخر میں آج کے زمانے میں بار بار کہتا ہوں، شعر کہنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے. اور خود اہل بیت جب سنتے تھے کہ کسی نے شعر کہا ہے، اہل بیت بلاتے تھے، کلام سناؤ، اور پھر ہدیہ بھی عطا کرتے تھے اور کہتے تھے تم نے بہت بڑی خدمت کی ہے مکتب اہل بیت کی، اس اپنے اشعار کے. لیکن زمانہ آ چکا ہے، کچھ ایسے نیک بخت عظیم شاعروں کے درمیان ایسے شعراء بھی داخل ہو رہے ہیں جس نے ان شاعر کے معیاروں کو گرا دیا ہے، شاعر کے اخلاقیات کو گرا رہے ہیں، اور ایسی واہیات کہی جا رہی ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. مثلا تازہ جو کلام آیا حضرت زہرا، جن کی روح کے بارے میں یہ کنیز خدا ہے، نور، یہ ایسی حور ہے انسانی شکل میں، انسیت الحورا، اس حور کے بارے میں کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ بھٹکتی ہوئی آتما. اب جس کی روح کے وہ حور ہے انسانی شکل میں، وہ اگر جسم نہیں ہے پھر حور ہے. اب حور کو کہہ رہے ہیں کہ آتما ہے، بھٹکتی ہوئی آتما، حور ہے، نور ہے. آپ کیسے کلام لکھ رہے ہیں؟ یا نعوذ باللہ علی کی شکل میں، یا ابھی تازہ کلام سنا ایسی تیسی، یہ کیسے کلام ہے؟ یہ کلام، یہ محافل اہل بیت کے فضائل بیان کرنے، مکتب اہل بیت کو قوت عطا کرنے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے اسباب فراہم کرنے کے لیے یہ مجالس اور محافل ہے. لہذا اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا حقیقی چاہنے والا بنا دے، سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب جوانوں کو سیرت علی اکبر
پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، معرفت علی اکبر ہم سب کو حاصل ہو، ہم سب کو معرفت علی اکبر عطا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔